تو دراصل میری بہنیں وہ صرف جانور کے اس پر قربانی نہیں بلکہ اس کو ذبح کرتے ہوئے انسان خدا سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنی وہ خواہشات کو، اپنی نفسیات کو، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو، اپنے تمام رسم و رواج کو میرے رب جو تیرے حکم سے ٹکرائے گا، میں چھری پھرا کے یہ ثبوت دیتی ہوں کہ میں اسے بھی ذبح کر ڈالوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنیں، ابھی ہمارے حجاج کرام حج کے لیے گئے ہیں، وہ پاک سرزمین میری بہنیں جس کے لیے انسان ساری زندگی تڑپتا ہے۔ یہ نصیب ہوتا ہے، یہ بلاوا ہوتا ہے، یہ مقدر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کر دے۔ بہرحال یہ قافلہ وہاں پر روانہ ہوا ہے۔ دیکھیں قرآن میں البقرہ میں غالباً یہ بات آئے گی کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا وَأَذِّن، کہ پکار دو، اذان دے دو، بلاوا دے دو، کس کو؟ لوگوں کو، کہ وہ حج کے لیے آ جائیں۔ اور یہ قرآن ہی یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ تو ابھی اگر ہم سوچیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں پہ کہا کہ اے ابراہیم ذرا لوگوں کو بلا دو، ہمارے اور آپ جیسے لوگ ہوتے تو کہتے کہ یہاں پہاڑ پہ کھڑے ہو کے ہم کس کو آواز دیں اور کون سنے گا ہمیں؟ ہمارا دماغ، ہماری عقل یہ بات پھر کر کے چپ ہو کے بیٹھتے، مگر ابراہیم نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے حکم دیا اور ابراہیم نے پکار دیا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کہتا ہے وہ تم کر دو، باقی اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دو۔ اب دیکھیں، اب ساری دنیا، اب سینٹر میں کعبہ ہے اور ساری دنیا سے، وہاں سے، یہاں سے، وہاں سے، وہاں سے سب لوگ کیا بولتے ہوئے جاتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنا پیارا ترانہ ہے جو حاجی پڑھتے ہوا۔ تو لبیک کا مطلب ہوتا ہے کہ میں حاضر ہوں، اب جیسے میں کوئی کہے کہ میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں، کوئی بلا رہا ہے تو آ رہے ہو۔ کس کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہو؟ یہ خدا کا کام تھا کہ پکارا ابراہیم نے اور پہنچایا اللہ نے، اس کو پہنچا دیا کہ لوگ جواب جو دے رہے ہیں وہ ابراہیم کی پکار کا جواب دے رہے ہیں میری بہنیں۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ، مختصر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور وہ اپنے ماہ و سال میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم تمہیں زمین پر اتار ہیں، اپنی خلافت، اپنا خلیفہ دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ خلیفہ اس کو کہتے ہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ان کو کہا جاتا تھا خلیفۃ الرسول، یعنی رسول کوئی چلا جاتا ہے اس کے بعد کوئی آتا ہے۔ تو اللہ نے جب اپنا خلیفہ انسان کو بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا خدا کہیں چلا گیا تھا؟ نہیں، کبھی عزت بخشنے کے لیے، یہ اس کا پیے ہے۔ یہ انسان جو سوچتا ہے نا، کبھی تو آپ سوچے کہ اتنی قربت ہے نا کہ کسی کا سیکریٹری ہونا، تو یہ عزت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کام بھی بتا دیا تھا کہ دیکھو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ، تو جو اتباع کرے گا، جو اس ہدایت کو قبول کرے گا، تو اس کے لیے وہ نعمت دی گئی جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس سے کوئی خوف ہوگا، نہ اس سے کوئی رنج ہوگا۔ یہ دو کے درمیان انسان، ایک بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اسی کے درمیان جی رہا ہے۔ حزن ایسا کیوں ہو گیا؟ خوف کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو یہ دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے چھٹکارا دے دیا۔ میری بہن، آدم کو بھیجنے کے بعد، پیغمبروں کو بھیجنے کے بعد، وہ جو شہر ہے، وہ شہر وہ پیغمبروں کا شہر ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں، وہ لوگ جو جا کے وہاں دیکھیں گے۔ اور حج کے بارے میں آپ کو بتا دوں ایک دو باتیں مختصر، کہ اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا
کہ مجھے جب تک میں نے حج نہیں کیا تھا تو مجھے اس بات میں شبہ تھا کہ عبادتوں میں بہترین عبادت کیا ہے، افضل ترین عبادت کون سی ہے۔ دیکھیں، ایک تو عبادت ہوتی ہے ہم روزہ رہتے ہیں، یہ جسمانی مشقت ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی جسمانی مشقت ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ مالی خرچ ہے، اس میں بھی تکلیف آرام ہے۔ تو مگر یہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حج کیا تو مجھے پتا چلا یہ عبادت کا مجموعہ ہے، اس میں مال بھی لگتا ہے اور انسان کی مشقتیں بھی لگتی ہیں اور جان بھی لگتا ہے۔ اور اس سرزمین پر میری بہنیں، امام مالک جیسا امام جب وہاں پر کہیں دور سے جب آتے تھے اور شہر مدینہ جب قریب آ جاتا تھا، جب گنبد خضرا دور سے دکھتا تھا تو وہ اپنے گھوڑے سے اتر جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ امام مالک ابھی تو بہت دور ہے، ابھی کیوں اتر گئے؟ کہیں شہر مدینہ دیکھو گنبد خضرا دکھ رہا ہے، بڑے خوش نصیب آنکھیں ہیں جو اس کو دیکھتی ہیں، اللہ سے دعا کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے اتر جاتا ہوں کہ میں اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس سرزمین کو رودنا نہیں چاہتا جس پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اپنا چپل اتار لیا کرتے تھے اس سرزمین کے لیے۔ وہاں جا کے میری بہنیں بہت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لیشہدکم لمنافعکم، تم آؤ اور دیکھو، یہ مشاہدہ کرو، یہاں کے منافع، یہاں کے فائدے کا مشاہدہ قرآن کہتا ہے۔ کیا وہاں جا کے ملتا ہے انسان کو؟ کیا اس کالے گھر کا چکر لگا کے، کیا وہ صفا مروہ کے اندر دوڑ کے ایک ایکسرسائز کر کے، کیا وہ قربانی کر کے، کیا وہ شیطان کو کنکری مار کے، کیا وہ احرام پہن کے ملا کیا ہمیں؟ سوائے یہ کہ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہیں، اب میں حج کرنے جا رہی ہوں، اب میرے رشتہ دار اور ایک میرے یہ اسٹوڈنٹ تھی، اس کی ساس جو اس کی ماں سے غصہ ہو گئی کہ اس نے مجھے حج پہ جا رہی تھی تو لفافہ نہیں دیا ہے نا، جوڑا نہیں دیا اور دعوت نہیں دی، اور میں سوچتی یہی سب کرنے کے لیے جانا تھا، اتنا سارا پیسہ خرچ کر کے وہی ہار پہنے کے حاجی نام کے ساتھ حاجی لکھ لینے کے لیے۔ میرے بہنیں یہ سب کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ پورا دنیا کا ایک اجتماع عام ہے۔ حضرت عمر کے دور میں دیکھیے کہاں مسلمان ملتے، کہاں اکجا ہوتے، کس جگہ کیا ہو رہا ہے کس کو پتہ چلتا۔ حضرت عمر تو وہاں پر یہ مجلس کرتے تھے، پھر لوگوں کو، ہر ملکوں کے باتوں، کیا مسئلہ ہے، کیسے ہے، سب ساری ملاقات۔ اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو کالے گورے، کوئی ملک، کوئی زبان، کوئی دیکھیں لوگ اپنی اپنی زبانوں میں سے بھیک مانگتے رہتے ہوتے ہیں، مگر چکر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے۔ لبیک ہر ایک ترانہ کہتا ہے۔ آپ کسی مذہب میں دیکھیں پکارنے والے 10 طرح کے لوگوں کو پکارتے ہیں۔ یہ وحدانیت ہے۔ ایک منظر تو یہ ہے کہ تم ایک ہو، پھر وہاں سے آنے کے بعد ہم یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ تم کون والے ہو؟ آپ سنی ہوگی، بریلوی ہوگی، کہ پتہ نہیں کیا ہو، پتہ نہیں کیا ہو، خود ہی نام رکھ لیا ہے، تم 24 نمبر، 26 نمبر کی، 28 نمبر کی، 32 نمبر۔ یہ نمبرنگ کس نے دیا؟ کوئی جو محمد کو چاہنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، جو قرآن کی کتاب پر آپ بھی انشاءاللہ تعالی پورا قرآن سے گزریں گی، انشاءاللہ کہہ دیجئے آمین، آپ دیکھ لیجئے گا کہ کہیں یہ نمبروں کا ذکر نہیں ہے۔ نمبر دینے میں تو ہماری قوم نے 786، ہاں اب چلو رکھ دیا، اور پتہ نہیں کون سا نمبر 92 کتنا نمبر محمد کا رکھ دیا، اور کیا پورے قرآن کا ایک نمبر بنا لیا۔ ان بیوقوفوں کو جو ہے نا، یہ نمبر پکڑا دو، اللہ کی کتاب سے دور کر دو۔ یہ سب کیا ہے؟ اسی میں الجھ گئی ساری دنیا۔ مگر وہاں پہ یہ دیکھیے سارے کالے گورے، ساری زبان مختلف، لوگ سمجھ میں نہیں آتا، شکلیں الگ الگ، سب کی سب وہی کہتے ہیں، یا رب البیت العتیق اللہم اغفر لی، اے اس پرانے گھر کے رب۔ بیت العتیق کا مطلب ہوتا ہے پرانا گھر۔ یا رب کیسا پکارتے ہیں۔ وادخل الجنۃ مع الابرار، گائے ردب اللسان ہے، کیجے جا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے وہ حجر اسود کو؟ حجر اسود کو انسان بےتاب ہوتا ہے کہ کیسے چھو لے، مگر حقیقت کیا ہوتی ہے میری بہنیں؟ جیسے اللہ کے کہتے ہیں اللہ کے گھر جا رہے ہیں، تو جس کے گھر جاتے ہیں اس سے مسافت تو کرتے ہیں نا، دروازہ کھلے تو مسافت تو کریں، سلام تو کریں۔ تو دل اندر سے تڑپتا ہے کہ یہ کس سے ہاتھ ملاؤں، تو دل چاہتا ہے کہ کم سے کم حجر اسود کو چھو لوں، ہے نا۔ جب بہت عقیدت ہوتی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کو لوگ چوم لیتے ہیں تو دل پہ تاب ہوتا ہے کہ چوم لوں۔ انسان کی طلب ہوتی ہے تیرے گھر آئی ہوں ذرا چوم کے تو جاؤں، یہ بے چینی ہوتی ہے۔ اور وہاں کی یہ ایمان
ہے دل میں. تو یہ مسلمانوں کو میں بولی بہت بگڑ چکے ہیں، میرے امت مسلمہ بہت خراب ہو چکی ہے، مگر اس خرابی میں بھی بہت سی چیزیں باقی ہیں میری بہنیں. کوئی بھی مسلمان سے پوچھو کہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم جاؤ یہ مکہ مدینہ دیکھو، کوئی بھی کتنا بھی خراب، میں کہتی ہوں شرابی بھی ہوگا تو وہ بھی کہے گا کہ ہاں میرا دل چاہتا ہے جانے کا. یہ کیا ہے؟ یہ کلمے کی روشنی ہے، یہ کلمہ ہے. اللہ نے کہا نا کہ اگر کلمہ کسی کے سینے میں موجود ہے تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اپنی سزا بھگتنے کے بعد، مگر یہ کلمہ کی ہے. تو میری بہنیں ابھی حاجی کیا کرے گا؟ یہ 10 دن اس کا بہت بزی ہوتا ہے، اور خاص طور سے 5 دن کہ جب وہ احرام باندھتا ہے. احرام کیا ہوتا ہے؟ احرام باندھ کے انسان کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جب حج کر کے جس حج میں گناہ نہیں کرتا، ایسا حج کر کے جب پلٹتا ہے تو اس طرح پلٹتا ہے کہ جیسے آج اس کی ماں نے جنم دیا ہے. یعنی دیکھا جائے تو حاجی کی 2 زندگی ہوتی ہے، ایک جب پیدا ہوتا ہے اور حج پہ جانے سے پہلے. تو جب ایک زندگی مری تو کہتے کپڑا اتار دو. جب کوئی مر جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کپڑا اتار دیتے ہیں نا اس کا، پھر کیا پہنا دیتے ہیں؟ وہی چادریں پھاڑ پھاڑ کے پہناتے ہیں. تو پھر کہتا ہے کہ اچھا اپنی زینت اتار دو، اپنی شناخت مٹا دو، تم کون ہو، کتنے میٹر کا 1000 میٹر کا کپڑا پہنتے ہو کہ 2 روپے میٹر کا پہنتے ہو، کہ تم کیسے ہو، کیا مجھے کچھ نہیں چاہیے، یونیفارم میں آنا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مساوات کا درس ہوتا ہے. ایک زندگی ختم ہو گئی، یہ دوسری زندگی. اللہ اب تو کفن پہن لیا، اب دوسری دنیا میں چلوں گا میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو ہے اس کی 2 زندگی ہوتی ہے حاجی کی. ایک گناہوں کا بوجھ، کہتے ہیں نا کہ کادوں کو گناہوں کا ایک بارے گرا لے کر حاضر ہوں میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں. تو یہ ہوتے ہیں کہ آگے چل کے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا، کیسا چکر، ایسے دور سے آپ کھڑے ہو کے کہیں دیکھیں گے نا کبھی اوپری منزل پر، تو جیسے دیوانوں کی طرح، پروانوں کی طرح، پتنگ کو جیسے شمع جلتی ہے اس پہ پتنگے گرتے ہیں، اس طرح سے چکر کاٹ چلے جا رہے ہیں. کیوں چکر کٹا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یعنی وہ حاجی یہ اپنے عملوں سے ٹریننگ لے رہا ہے، وہ ثبوت دے رہا ہے کہ میرے رب آج تو اس تیرے گھر کا چکر کاٹ رہی ہوں، اور تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے اسلام کو پھیلانے کے لیے میری زندگی اسی طرح پوری وقف ہے اور پورا چکر کاٹتی رہے گی جہاں جہاں چکر کاٹنا ہوا. یہ توحید کا یہ مرکز تھا، یہ پیغمبروں کا شہر تھا، وہاں تو سارے سبق پوشیدہ ہے نا میری بہنیں. اور کبھی صحیح دیکھیں اس کے بعد کہتے ہیں ہم لوگ صحیح کیا ہے، اب دوڑ رہے ہیں یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں. ایک بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ آج اسلام جو ہے، آج اسلام کو رسوا کرنے کے لیے ہم خواتین کو آگے لائے جا رہا ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلم مرد جو ہیں تمہیں قید کر کے 4 دیواری میں رکھ دیے ہیں، تمہیں تمہارے ادھیکار تمہارا نہیں دے رہے ہیں، یہ لوگ تمہیں باہر آنا ہے. اصل میں یہی ایک قلعہ جو ہے یہی باقی ہے، یہی قلعہ محفوظ ہے. اس کو بھی فتح کر لیا انہوں نے نا تو کل کا کل ان کے ہاتھ میں ہے. سمجھا آپ نے؟ اس لیے اگر یہ فوج باہر نہیں آئی تو مشکل ہے. تو اب دیکھیں گے اگر ہم اس میں صحیح میں دیکھیے اسلام نے کس طرح سے عورتوں کی عزت دی ہے. کہتے جہاں بھی ربن کاٹنے کی بات آئی ہے، جہاں افتتاح کرنے کی بات آئی ہے، جہاں اوپننگ کرنے کی بات آئی ہے، اللہ نے ایک عورت کو رکھا ہوا ہے. یہ مسیحیت کا جب ذکر آتا ہے، کرسچینٹی کا جب ذکر آتا ہے، دیکھیں وہاں پر مریم نظر آتی ہے، بنیاد میں کھڑی ہے. مریم کا صبر و ثبات. مریم تو بس مریم تھی نا، مریم تو کا کھانا تو جنت سے آتا تھا. مریم ایک پاکیزہ عورت تھی. اس اتنے بڑی مسیحیت کی اس کو جو جنم دیا انہوں نے مریم تھی. مریم کی اماں نے تو دعا مانگی تھی بیٹے کے لیے، اللہ نے بیٹی دیا نا مریم. کیوں بیٹی دیا؟ اس لیے کہ جیسا بیٹا مریم کی والدہ چاہتی تھی ایسے بیٹے کی پرورش کے لیے مریم جیسی ماں چاہیے تھی. عیسیٰ کی پرورش اگر مریم جیسی ماں نہ ہوتی تو کیا عیسیٰ ہوتا ہے نا؟ ہم لوگ کیا ہیں؟ اب جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے، سب سے پہلے آپ کو کیا نظر آئے گا؟ موسیٰ کا ذکر آتا ہے. یہاں دیکھیں کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی عزت نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ آئے آنے والے لبیک کہنے والے چاہے مرد ہو یا عورت، مردوں کو بھی حکم ہے
کہ میری हाजरा ने जैसा एक काम किया था, मेरी हाजरा जो मेरे ऊपर तवक्कल करके जो दौड़ी थी, ऐ हाजियों अगर तुम ना दौड़े तो तुम्हारा हज ही कबूल नहीं करूंगा मैं। कबूल करेगा क्या? सही किए बगैर हज करके आ जाओगे तुम? अल्लाह ताला कहता है कि तुम दौड़ो, उसकी पैरवी करो, एक औरत की पैरवी करो जो वो दौड़ी थी। ना जाने कितना अल्लाह को प्यारा लगा वो मंजर। हाजरा पहाड़ी पर जाती है, वहां देखती कोई काफिला आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर नीचे आती है, फिर देखती पानी नहीं आता है। वो जो दौड़ने का बना हुआ है, जो हरी बत्तियां लगी हुई कि हम मर्द दौड़ते हैं, वहां देखिए, वहां इसलिए दौड़ती थी कि इस्माइल ये नजर नहीं आते थे। कैसा तवक्कल था ये। आज देखिए हमारा तवक्कल देखिए, परेशान है, टेंशन में, अल्लाह से दुआ भी कभी कभी मांग लेते हैं, मांगने के बाद फिर यकीन नहीं रहता, भरोसा नहीं रहता कि तवक्कल, अल्लाह पे तवक्कल करूं। इधर देखिए एक औरत की मिसाल, शौहर जा रहा है, एक शीरखार बच्चा छोड़े हुए। ये कोई हम होते तो हमारी अकल क्या कहती? ये कोई अकल की बात है? इतना भी क्या उसमें? अरे दुनिया भी देखना है और आखिरत भी देखना है, दुनिया को भी लेके चलना है, आखिरत को लेके चलना है। ये इब्राहिम ने क्या किया? अब पूछ नहीं कि कहां जा रहे हो, जवाब ही नहीं, देख ही नहीं रहे कि वो अल्लाह का हुक्म नहीं था। फिर सिर्फ एक सवाल करती है वो औरत कि क्या अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम जवाब दो मेरी बात का कि अल्लाह का हुक्म है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ, बस। वो कहते रजीना रजीना रजीना, मैं तो राजी हूं, मैं तो इस पर राजी हूं कि मेरे रब का हुक्म है तो अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। अब वो औरत ढूंढ रही है, इतना सा पानी, इतना सा खाना कब तक चलता ना, पानी बयाबान। वो तलाश करी, वो उसने भरोसा किया था कि मेरा रब देर है सवेर है मगर अंधेर नहीं है, मेरा रब कुछ ना कुछ करेगा मेरे लिए। ये तवक्कल हमको, हम कितनी बकरीद आती है, कितनी चली जाती है, हमें कहाँ तवक्कल मिला, हमें कहाँ भरोसा मिला। जब ऐसा मजबूत तवक्कल, एक बात मैं आपसे कहूं कि ये चश्मे का कवर आप मुझे ले जाके पहुंचा दें, फिर उसके बाद कहने के बाद मैं कहती तुम पहुंचा दोगी ना? हाँ बच्ची कह रही हाँ ये पहुंचा दूंगी मैं। फिर कहते नहीं मुझे दोबारा पर भरोसा नहीं। अच्छा चलो इससे कहती हूँ, तो उससे नहीं तो उससे कहती हूँ। मैं बेचैन हूं अपनी जरूरियात के लिए, यहां जाती हूँ वहां जाती हूँ वहां जाती हूँ, मैं बेचैन हूं। मैंने क्यों नहीं अपनी फाइल, क्यों नहीं अपनी गुत्थी उलझी हुई, क्यों खुदा के आगोश में डाल के कि मेरे रब, मुझे परेशानियों की फिक्र नहीं है, मैं परेशानियों से ये कह दूं कि मेरा रब बड़ा है। तू परेशानियां तू नहीं बड़ी है, मेरा खुदा बड़ा है कि जो सब कुछ सुलझा सकता है। ये हाजरा ने किया था। अब देखे तब इतना भरोसा करोगे तो वो नरम नरम एड़ियां जो थी मेरी बहनें, वो कंकर पत्थरों में जब 2 दफा घिसी है तो अल्लाह ने जमजम फूट दिया। सादी जमीन को तो छोड़ दीजिए, कंकरों ने पानी उगल दिया, और आज तक वो पानी, ऐसा पानी, सारे चश्मे सूद गए। और हर उस पानी को इज्जत कैसी हुई? एक औरत का तवक्कल उसमें काम कर रहा है। याद रखिए, औरत थी वो, उसका तवक्कल काम कर रहा है। वो देख रही है कि उसका बच्चा प्यासा, उसे मालूम था कि मेरा इस्माइल मरेगा नहीं, और वो पानी आज हम गले में डालने के लिए तरसते हैं। कोई हाजी ज्यादा अपनी क्लासेस के लोगों को मैं कहती हूँ कि बड़े खुश नसीब है हमारी क्लासेस के लोग कि कोई ना कोई जाता रहता है, माशाअल्लाह ला कुव्वता बिल्लाह, थोड़ा सा हलक में डालने को मिल जाता है। वो पानी जो हाजरा की वजह से अल्लाह ताला ने वो उतारा था, ये हाजरा है। कैसा तवक्कल था मेरी बहने। इसी तरह से आप देखते हैं कि कंकर मार के हम आते हैं शैतान को, कंकर मार के आते हैं। क्यों मारा था इब्राहिम ने कंकर? क्यों? जो अल्लाह के हुक्म दिया था ना कि वो इस्माइल को ज़बह करने के लिए, उसमें रोड़े अटका रहा था वो। आज देखें, अगर हम वहां तो मार के आ गए और हमें कदम कदम पर, हमारे ताल्लुकात में, हमारे माशियत में, हमारे कारोबार में, हमारे लेन देन में, हमारे मिलने जुलने में, कितनी दफा शैतान हमारी ये वरासत के बांटने में, शादी ब्याह करने में, कितनी दफा शैतान हमें बरगलाता है। कभी हम ये तसव्वुर में कंकरी मारते कि तू हट जा, मैं तो वहां जाके अज़्म करके आई हूं, मैंने तो एक अग्रीमेंट साइन किया मेरे रब से कि जब भी शैतान मुझे बहकाएगा मैं उसे मार के, कभी होता नहीं क्लास आने के लिए वो 10 तरह की ताबीलात करता है, जाने दो अभी बारिश है, तभी पानी है, तभी जाने, अभी तो अभी बैठ जाओ, अभी ये करो। उसको क्यों नहीं मार देते कंकरी? क्या वही 3 दिन मार के आना है मेरा से? ये सब चीजें मेरी बहनें आगे जब देखते हैं तो अपने बेटे को कुर्बान करने की बात कर रहे हैं। वहां भी एक औरत को देखिए, एक औरत कैसी औरत होती है। अल्लाह ताला ने जो रिबन कटवाया है ना, जब शोहदा की लिस्ट जब पेश की जाएगी तो मैं आपसे बता दूं कि सबसे सरे फिरिस्त
کسی مرد کا نام نہیں ہے، وہاں سمیہ نظر آئی ہے۔ سب سے پہلا خون اللہ کی راہ میں جو بہا ہے وہ ایک عورت تھی۔ ہم بھی عورتیں ہیں، کیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ خالی ہم یہ مارکیٹ جاتے رہے، کپڑا خریدتے رہے، سیتے رہے، پہنتے رہے، گھومتے رہے، دروازہ کھول کے گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے رہے؟ یہی کرنا تھا ہمیں؟ اللہ پوچھے گا تمہیں ایک زندگی دی تھی، تم کیا کر کے آئے ہو؟ وہ عورت کو دیکھیے، 13 سال 14 سال، قرآن کہتا ہے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ آتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا میرے بیٹے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ سر تسلیم خم، جو میرے ابا جو آپ نے دیکھا وہ آپ کر ڈالیے، جو آپ کو آپ کا رب حکم دیتا ہے۔ اور بیٹا ہی یہ سجیشن پیش کر رہا ہے، یہ تجویز پیش کر رہا ہے، ابا دیکھیں نا میرا منہ اگر اوپر رہے گا تو آپ کو محبت لگے گی، ایسا پھول جیسا بیٹا، اتنے 100 سال کے بعد پیدا ہوا بیٹا، اتنی منتوں سماجوں سے مانگا ہوا بیٹا، کیسے ذبح کروں؟ تو آپ ایسا کریے گا کہ آپ ایسے الٹ دیجیے گا میرا چہرہ، تاکہ آپ میرے چہرے کو نہ دیکھیں، آپ زمین، آپ کے سامنے میرا سر ہوگا، میرا چہرہ نہیں ہوگا، میری معصومیت سے تکتی ہوئی آنکھیں آپ کو نہیں دیکھیں گی، میری وہ آنکھیں جس میں آپ کی باپ کی محبت ڈھونڈتی ہوئی آنکھیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، تو آپ میرے وہ الٹ دیجیے۔ آپ دیکھیں، وہ چھری تھی اور وہ اس کا بیٹا تھا۔ ایک اگر ہمارے اور آپ جیسی عورتیں ہوتی ڈھیٹ، آج اپنے حقوق مانگنے والی مردوں سے، وہ کیا کہتی؟ وہ کہتی پالنے جلانے کی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، خرچہ پانی دینے کے تو کوئی وہ نہیں تھا، آج اتنا بڑا ہو گیا تو اور پتہ نہیں کس طرح سے وہ اس کو پالتی، کس طرح سے پالتی، باپ کے خلاف کتنی نفرت بھر دیتی ہیں یہ عورتیں۔ آپ عورتیں ہیں، میرے مردوں کے سامنے یہ باتیں نہیں کرتی ہوں میں، مگر میں خدا کے سامنے جب ہم اور آپ کھڑے ہوں گے تو میری بہنیں سوچتے، اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا تھا، اللہم اجرنا من النار، کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمان ہوتی ہیں، صبر نہیں ہوتا ان کے اندر۔ اس ماں نے کبھی نہیں کہا کہ تیرا باپ تجھے چھوڑ کے چلا گیا، 13 سال اب آیا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ بیٹے کی کیسا احترام باپ کا دل میں پیدا کیا ہوگا، تو نا اسماعیل نے سر جھکا دیا۔ اب وہ چھری دیکھیے، وہ بیٹے کی گردن دیکھیے، ابراہیم نے تو کاٹ دیا تھا میری بہنیں۔ یہ ایک ایسا منظر تھا کہ کائنات ساکت تھی۔ میں تو سوچتی ہوں کہ یہ پتے بھی اپنا ہلنا بند کر کے وہ متوجہ ہو رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے اس زمین پر۔ نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہوگا کبھی، نہ دیکھا تھا نہ دیکھے گا۔ ابراہیم اپنی محبت کا، اپنی خلیلیت کا، اپنی دوستی کا حق ادا کر رہا تھا، اس کا رب اسے آزما رہا تھا۔ ابراہیم کتنی محبت کرتے ہو؟ بچے سے بھی زیادہ، بیٹے سے بھی زیادہ میری محبت کرتے ہو؟ ہاں کہہ دینا آسان تھا، ثبوت دو گے؟ میں کہوں کہ ذبح کر دو گے تو میرے لیے ذبح کر دو گے؟ ابراہیم نے کہا کر دوں گا، مگر اللہ کو اسماعیل نہیں چاہیے تھا۔ اللہ کو وہ جیسے ماں اپنے بچے سے چاکلیٹ مانگتی ہے نا، کیا وہ کھا جائے؟ تم اپنی بیٹی کو چاکلیٹ خرید کو لا کے دو گی، جب اس سے کہو ہم دو گی تو تم کیوں مانگتی ہو چاکلیٹ؟ کیوں مانگتی ہو بتاؤ؟ کھانا ہے تمہیں؟ تم دیکھنا چاہتی ہو کہ میری بیٹی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، یہ میرا بچہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، کیا وہ چاکلیٹ دے دیتا ہے؟ اگر کوئی بچہ دل بڑا کر کے دے دیتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ واپس پلٹا دیتی ہے۔ اللہ تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اپنی ماں سے بھی زیادہ۔ اللہ نے پلٹا دیا۔ جب ابراہیم نے آنکھ کھولی تو دیکھا وہ تو میڈھا پڑا ہوا تھا اور اسماعیل کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کبھی اللہ کی آزمائشوں میں ہے تو دراصل میری بہنیں یہ قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ ایک تو قربانی کی بہت زیادہ یہ ترغیب آئی ہوئی ہے نا، بہت زیادہ، کہ قربانی کرو قیامت کے دن جب وہ میزان قائم ہوگا میری بہنیں۔ تو یہ اللہ کے رسول بہت ساری حدیث میں ایک دو سنا دیتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ وہ اپنے کھر اپنی سینگوں کے ساتھ قربانی کا جانور 700 گنا زیادہ بنا کر قربانی کرنے والے کے میزان میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ترازو ہل رہا ہو، نیکیوں کی ایک ایک تلاش ہو، تو وہ 700 گنا زیادہ کر کے وہ میزان میں ہمارے اعمال صالحہ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے کہا اس کے ہر روئیں کے بدلے ایک نیکی ہے، بھیک میں بھی مانگو گے تو نیکی نہیں ملی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ،
यफिर المر भागेगा इंसान फरार किससे, वो उम्मे ही व अबी अपने माँ बाप से, वो साहिबत ही वबनी और अपने दोस्त से और अपने बेटे से। बेटा माँ की तरफ नहीं देखेगी, माँ बेटे की तरफ नहीं देखेगा, शौहर बीवी को नहीं पूछेगा, बीवी शौहर को नहीं पूछेगी। उस वक्त तराजू की हरकत, इंसान की नजरें उसके ऊंच नीच पर होंगी। खाफिजतुर राफिया, कौन बुलंद हुआ कौन पस्त हुआ, ये फैसला वहां होगा। उस दिन ये कुर्बानी का जानवर 700 गुना करके उस पर डाल दिया जाएगा। और ये कुर्बानी मेरी बहनें, आप ये देखिए, ये कुर्बानी सिर्फ इब्राहिम के, वो कहते हैं कि ना, इस्माइल का खून जमीन पर बहा देना नहीं था, ये सबूत देना था कि मेरे रब, मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आज अगर हम अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा किया करें, आज हमें इतनी बड़ी आजमाइश में नहीं डाला। अगर कहता अपने बेटे को ज़बह करोगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है उम्मत मुस्लिमा पर, बड़ी पर्दादारी की दुआ की थी अल्लाह के रसूल ने, मेरी उम्मत के ऊपर पर्दा डाल देना। कितनी 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 गुनाहों में ये लथपथ है उम्मत, उसको खुदा से भी हया नहीं आती, उसके रसूल से भी हया नहीं आती। ये जो मैं कर रही हूं क्या मुझे ज़ेब दे रहा है, क्या मुसलमान होने की हैसियत से ये? तो दरअसल मेरी बहनें, वो सिर्फ जानवर के उस पर कुर्बानी नहीं, बल्कि उसको ज़बह करते हुए इंसान खुदा से वादा करता है कि मैं अपनी वो ख्वाहिशात, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नफ्सियात को, अपने खानदान को, अपनी बिरादरी को, अपने तमाम रस्म और रवाज को, मेरे रब जो तेरे हुक्म से टकराएगा, मैं छुरी फिरा के ये सबूत देती हूं कि मैं उसे भी ज़बह कर डालूंगी। यह है कुर्बानी की रूह। तो ये सब कुछ बातें थी जो मैं आपसे कहना चाह रही थी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।